بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے 3 منٹ کے عمل سے اس کی ہر دعا قبول ہو۔ بد نصیب اور دکھوں کے مارے ہوئے لوگ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کا بتایا گیا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو ان کا نام بدقسمت لوگوں کی لسٹ سے مٹا کر خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا اور زندگی ہنسنے مسکرانے لگ جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر درد اور بیماری کا علاج۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ سبسکرائب، فالو، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اکثر لوگوں کو اپنی قسمت کا گلہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ آپ نے اکثر یہ جملے سنے ہوں گے یا ہو سکتا ہے خود بھی بولے ہوں، میری تو قسمت ہی خراب ہے، فلاں چیز تو میرے نصیب میں ہی نہیں، مجھے تو ہر کام میں نقصان ہی ہوتا ہے، یا اس طرح کے اور بہت سے جملے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ کافرون کا ایک آسان عمل بتایا ہے جو آپ کو خوش نصیب اور خوش و خرم بنا دے گا، چاہے آپ کا نام بدقسمتوں کی فہرست میں ہی کیوں نہ لکھا ہو۔ پھر بہت سے لوگ گلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میں تو دعائیں کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ویسے تو دعا کی قبولیت کی بہت سی شرائط ہیں، لیکن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر رحم فرمایا اور سورہ کافرون کا ایک 5 منٹ کا آسان ترین عمل بتا کر احسان فرمایا کہ صرف گناہ کی دعا نہ کرنا، اس کے علاوہ جو مانگو گے وہ قبول ہوگی۔ سورہ کافرون ایسی بابرکت سورہ ہے جو جسم کے تمام دردوں کا علاج ہے، بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زیتون کا تیل لیں اور اگر زیتون نہ لے سکیں تو سرسوں کا تیل لیں۔ اسے کسی کھلے منہ والے برتن میں آپ نے سامنے رکھیں اور باوضو قبلہ رو بیٹھ کر پہلے 14 بار درود پڑھیں اور پھر 1001 مرتبہ اس پر سورہ کافرون پڑھیں اور آخر میں پھر 14 مرتبہ درود پڑھیں۔ یہ آپ کا درد اور بیماری کو ختم کرنے والا اکسیر تیل تیار ہو گیا۔ جسم کے جس حصے میں درد ہو، درد والی جگہ پر ہلکے ہاتھ سے اس تیل کا کچھ دیر مساج کر دیا کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ جوڑوں کا درد، کمر کا درد، ڈسک کا مسئلہ ہو تو اس تیل سے افاقہ ہوگا۔ اگر رات کو نیند نہیں آتی تو سونے سے پہلے اس تیل کا سر اور پیشانی پر ہلکا سا مساج کریں اور دیکھیں کہ نیند کا مسئلہ باقی رہتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اندرونی بیماریوں مثلا بلڈ پریشر، الرجی، زکام، دماغی کمزوری، اعصابی کمزوری اور امراض مخصوصہ والے رات سونے سے پہلے یہ تیل ناک میں انگلی کی مدد سے لگائیں یا ڈراپر سے ایک قطرہ ٹپکا لیا کریں تو ان بیماریوں پر اس تیل کے شفا بخش اثرات ملاحظہ کریں گے۔ یہ وہ عزت والا سورہ ہے کہ اگر نماز میں اس سورہ کو یا سورہ توحید کو شروع کر دیا جائے تو اسے چھوڑ کر کوئی دوسری سورت پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز میں آپ جو سورت چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کو پسند کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھے گا وہ شرک سے محفوظ رہے گا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت شرک کے خلاف حصار یعنی سیف گارڈ ہے۔ صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہو کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو، وہ ہر شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کیا کرے۔ مزید امام جعفر صادق علیہ السلام بدقسمت اور دکھوں اور پریشانیوں کے مارے ہوئے لوگوں کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی فرض نمازوں میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا تو اللہ اس کے والدین اور بچوں کے گناہ معاف فرمائے گا، اور اگر اس کا نام بد نصیبوں کی فہرست میں لکھا ہوگا تو وہاں سے مٹا کے اس کا نام خوش نصیب اور خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں لکھ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوشگوار زندگی عطا کرے گا اور شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ایک انسان کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ جو کمی رہ جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے پوری کر لے۔ جن لوگوں کو گلہ ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ سورہ کافرون کی تلاوت کرنے والے سے شیطان دور رہتا ہے اور وہ قیامت کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ سورج طلوع ہونے کے وقت 10 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کر کے دعا مانگے
تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ وہ دعا گناہ کی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستی کھیلتی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین۔